آغاز محرم الحرام 1443 ہجری۔ محرم الحرام 1443 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی نے محرم الحرام 1443 ہجری کے چاند کا اعلان کر دیا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت عشق حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی وطن عزیز پاکستان سمیت پوری دنیا میں نواسے رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں صف عذاب بچھ جاتی ہے۔ یکم محرم سے ہی روایتی طور پر بلند مقامات پر سیاہ پرچم آویزہ کر کے شہدائے کربلا علیہ السلام کے سوگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر باضمیر انسان انسانیت کے محسن حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں سوگوار اور عزادار نظر آتا ہے۔ مساجد میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں خصوصی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ امام بارگاہوں اور عزا خانوں میں یکم محرم الحرام سے مجالس عزا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہمارے رونے والوں کو بتاؤ، کسی کے بازو نہ ہو اور وہ بلندی سے گرے تو وہ کیسے گرے گا؟ میرے عباس کے بازو نہیں تھے اور وہ زمین کربلا پر گرا۔ مجالس عزا میں علماء اکرام، خطباء اور ذاکرین امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم شہادت اور درس کربلا بیان کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اور ان کے اصحاب و انصار کی مظلومیت کے مصائب بیان کرتے ہیں، اور امام حسین کے غم میں عزاداران گریہ زاری کر کے آقا کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کے پیارے نواسے اور دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں ان کے لخت جگر، نور نظر، دل پارا فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں علم و تعزیہ و ذوالجلال کے قدیمی اور روایتی جلوس انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں، اور عزاداران نواخوانی، سینہ کوبی اور مخصوص انداز میں زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم شہادت کی یاد اپنے انداز میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ شہدائے کربلا علیہ السلام کی یاد میں قدیمی روایات کے مطابق جگہ جگہ نذر و نیاز اور پانی اور شربت کی سبیلوں کا وسیع پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ عزاداروں اور عقیدت مندوں کی جانب سے مجالس عزا جلوسوں میں خصوصی تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح امسال بھی آغاز محرم الحرام 1443 ہجری کے موقع پر کربلا معلیٰ میں روضہ اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرخ علم کو سیاہ علم سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ روضہ اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام میں پرچم کشائی کی تقریب میں دنیا بھر سے آئے ہوئے عزاداروں نے شرکت کی۔ وطن عزیز پاکستان میں آمد محرم الحرام سے قبل ہی سرکاری سطح پر خصوصی انتظامات شروع کر دیے گئے تھے۔ محرم الحرام کے سلسلے میں ملک بھر میں ریاستی اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ماہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور رینجرز کو مدد کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی آمد سے قبل ہی ملک بھر میں ہر سال کی طرح وفاقی اور صوبائی اور ضلعی سطح پر حکومتی اور ریاستی اداروں نے محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے اور سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں مشاورتی اجلاس منعقد کیے۔ ملک بھر میں جان لیوا کرونا وبا کے پیش نظر سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی محرم الحرام میں مجالس عزا اور دیگر اجتماعات کا انعقاد حکومت کی جانب سے جاری کردہ کرونا SOPs کے تحت ہی ہوگا۔ نواسہ رسول خدا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے صبر اور استقامت، جرأت و شجاعت کے ساتھ
عظیم شہادتیں پیش کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ واقعہ کربلا میں ہمیں جانثاری اور فداکاری، ایثار و قربانی، وفاداری و وفا شعاری، اطاعت و فرما برداری اور شہادت طلبی کے ایسے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو کسی اور واقعے میں نہیں پائے جاتے۔ کربلا میں امام حسین کے جانثاروں میں 6 ماہ شیر خوار سے لے کر 80 سال کے بوڑھے افراد تک موجود تھے، جو جوش و جذبے میں اور مروت و جواں مردی میں کسی سے کم نظر نہیں آتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملے، نہ اس سے پہلے کسی کو ملے اور نہ رہتی دنیا تک کسی کو ملیں گے۔ امام عالی مقام کے باوفا اصحاب کے نقش پا میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہر قسم کا بے مثال اور بے نظیر نمونہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ناقابل انکار دائمی درسگاہ ہے، جو مسلسل حریت اور آزادی، ایثار و فداکاری کا پیغام دے رہی ہے۔ بقول جوش ملی آبادی، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔